بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ انتہائی محترم مکرم معزز ناظرین سامعین باتمکین، اولیاء اللہ کی شان پر مبنی پروگرام میں میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ ارشاد ربانی ہے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور اللہ والوں کی سنگت اختیار کرو۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اے بندہ مومن، تو خواہشات کی پیروی نہ کر۔ اگر تو کسی سے محبت کرتا ہے یا کراہت کرتا ہے تو اس کے امور کو قرآن و حدیث پر پیش کر دے۔ اگر اس کے معاملات قرآن و حدیث کے مطابق ہیں تو اس سے محبت کر، اگر وہ قرآن و حدیث سے روگردانی تمہیں نظر آتی ہے تو پھر اس سے کراہت کر۔ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، فرمایا نفس کی پیروی نہ کر، وہ تجھے گمراہ کر دے گا۔ پروگرام کا آغاز ان اشعار سے کرتے ہیں۔ بارگاہ غوثیت مآب رضی اللہ تعالی عنہ میں یہ اشعار پیش خدمت ہیں۔ حضور قبلہ حضرت علامہ مولانا محمد شہزاد مجددی دامت برکاتہ القدسیہ فرماتے ہیں کہ کرم کا پیکر ہے غوث اعظم، غریب پرور ہے غوث اعظم۔ کرم کا پیکر ہے غوث اعظم، غریب پرور ہے غوث اعظم۔ ہمارے رہبر ہے غوث اعظم، ماہ منور ہے غوث اعظم۔ ہوئے ہیں یا جتنے غوث ہوں گے سبھی کے افسر ہے غوث اعظم۔ قدم ہے گردن پہ ہر ولی کی، جہاں کے سرور ہے غوث اعظم۔ وہ باز اشہب شاہ ولایت، خدا کا مظہر ہے غوث اعظم۔ وہ باز اشہب شاہ ولایت، خدا کا مظہر ہے غوث اعظم۔ کمال ایمان و معرفت کی بلندیوں پر ہیں غوث اعظم۔ نبی کا شہزاد عکس ہیں وہ، نبی کا شہزاد عکس ہیں وہ، شبیہ حیدر غوث اعظم۔ کرم کا پیکر ہے غوث اعظم، غریب پرور ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اپنے مہمانوں کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہماری خوش بختی ہے ہمارے ساتھ بہت بڑی علمی روحانی شخصیت جناب حضرت علامہ مولانا محمد شہزاد مجددی دامت برکاتہ القدسیہ جلوہ فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام قبلہ آپ کا خیر مقدم ہے صاحب، بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہے وہ آواز جو حضور فیض عالم کی جامع مسجد کی محراب و منبر پر بلند ہوتی ہے۔ الحمدللہ ان کا حسین چہرہ، حسین آواز، الحمدللہ ان کی آواز قلب برو میں اترتی چلی جاتی ہے۔ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب، خطیب اعظم داتا دربار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قبلہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ جناب والا کی سرزمین سے بڑی خوبصورت پرسوز آواز کے حامل جناب محترم محمد ساجد علی چشتی صاحب جلوہ فرما ہیں، حضور کا ذکر کریں گے اور بارگاہ غوث پاک میں منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی قبلہ آغاز کریں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ شب کو بھی جہاں لاکھوں خورشید نکلتے ہیں، شب کو بھی جہاں لاکھوں خورشید نکلتے ہیں، آؤ کہ درے شاہ لولاک پہ چلتے ہیں، آؤ کہ درے شاہ لولاک پہ چلتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک میں ہی نہیں کھاتا خیرات مدینہ
سب شاہ و گدا اس کی خیرات پہ پلتے ہیں، سب شاہ و گدا اس کی خیرات پہ پلتے ہیں، آؤ کہ در شاہ برتے ہیں ستارے بھی کشکول شعاعوں سے، جب گنبد خضرا سے انوار نکلتے ہیں، جب گنبد خضرا سے انوار نکلتے ہیں، سبحان اللہ۔ کیا نام رکھا اپنے محبوب کا خالق نے، اس نام کی برکت سے حالات بدلتے ہیں، اس نام کی برکت سے حالات بدلتے ہیں، ایک نام محمد ہی ہے وجہ ہے سکون حاصل، کچھ لوگ نہ جانے کیوں اس نام سے جلتے ہیں، شب کو بھی جہاں لاکھوں خورشید نکلتے ہیں۔ کیا کہنے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ چشتی صاحب اللہ آپ کو برکت اور رحمت عطا فرمائے، بہت خوبصورت کلام پیش کیا آپ نے۔ ناظرین کرام، ہمارا پروگرام الحمدللہ اولیاء اللہ کی شان اور خاص طور پہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی شان پر مبنی ہمارا پروگرام ہے۔ ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہے بہت بڑی علمی روحانی شخصیت جناب حضرت علامہ مولانا محمد شہزاد مجددی دامت برکاتہ القدسیہ۔ پہلا سوال ان کی جانب پیش کرتے ہیں، ولایت اور روحانیت کا جو حقیقی تصور قرآن نے پیش کیا ہے، میں چاہوں گا اس پہ روشن ڈالیے گا۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قرآن پاک میں جہاں بھی ولایت کا ذکر ہے قاری صاحب، جی سر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوستی سے وہ عبارت ہے ولایت، ٹھیک، اور دو طرح سے اس کا معنی اہل لغت اور اہل معرفت دونوں نے کیا۔ جی ٹھیک، ولایت اگر کہتے ہیں واو کے کسرہ سے ہو، واو کی زیر کے ساتھ ہو، تو اس سے مراد ہے محبت، ٹھیک، اور اگر واو فتح کے ساتھ ہو، زبر کے ساتھ ہو، تو پھر اس کا معنی ہے تصرف۔ ٹھیک، یہ دونوں ہی نظام کائنات میں جاری و ساری ہیں۔ بالکل ٹھیک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دوستوں کو یہ دونوں ذمہ داریاں سونپی ہیں۔ ایک کو ہم اصطلاح تصوف میں کہتے ہیں ارشاد، جی دائرہ کتب ارشاد، اور ایک کو کہتے ہیں تکوین، امور تکوین۔ کائنات میں جو تصرف ہے، احیاء و اماتت ہے، خرق و غرق ہے، یہ بارشوں کا برسنا ہے، فصلوں کا اگنا ہے، جنگوں پہ فتح ہونا ہے، یہ سارا نظام جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں کے باطن سے جوڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اس کو کہتے ہیں
نظام تصرف و تکوین، بالکل ٹھیک، اور ایک ہے نظام ارشاد، مخلوق کی رشد و ہدایت، اصلاح خلق، فلاح خلق، واہ 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 واہ، تزکیہ نفس، اور لوگوں کی اصلاح اور تزکیہ نفس اور منازل سلوک و احسان. بالکل ٹھیک، تو وہ بھی لے کے اولیاء چل رہے ہیں. وہ جو دو طرح کے فرماتے ہیں کتب ہوتے ہیں، دو کتب ہوتے ہیں ہر وقت میں، کتب ارشاد، ایک کتب تکوین. کتب ارشاد جو ہے وہ لوگوں کی رشد، ہدایت، دعوت، تبلیغ، ذکر و فکر، اس کا کام کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کا پورا نظام اس کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک، جو کتب تکوین ہیں اور جو ان کا پورا نظام ہے، یہ اہل تصرف ہیں، جن کے بارے میں حدیث پاک میں فرمایا وَبِهِمْ يُمْتَرُونَ وَبِهِمْ يُرْزَقُونَ وَبِهِمْ يُنْصَرُونَ. واہ واہ واہ، یہ وہ لوگ ہیں جو ہر دور میں فرمایا رہیں گے، اور اس پر پھر شارحین نے، محدثین نے، صوفیاء نے، اولیاء نے بڑی تفصیلات لکھی. اور قرآن نے کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. جو اولیاء ہیں، ایک تو انہیں خوف و غم نہیں ہے، دوسرا وہ ایمان والے ہوتے ہیں، ایمان شرط ہے، اور وہ تقوی والے ہوتے ہیں. لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اس دنیا میں بھی ان کے لیے بشارتیں اور خوشخبریاں ہیں، آخرت میں بھی ان کے لیے خوشخبری اور بشارتیں ہیں. لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو میری دوستی کے رستے پہ گامزن ہیں، یہ ہیں جو اصل میں کامیاب ہیں عند اللہ، جو فوز عظیم کے منصب پر فائز ہیں. اس لیے جو آپ نے آیت پڑھی نا، یہ اس لیے پڑھی جاتی ہے اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. سبحان اللہ، سبحان تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ جڑے رہو تاکہ تقوی پہ قائم رہو. اللہ اکبر. اور حدیث شریف میں بھی اس کی ترغیب دی گئی. جب صحابہ کرام نے پوچھا نا کہ من اولیاء اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور یہ کون ہیں جی جی، جن کے بارے میں اتنا اہتمام ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر. تو زبان وحی ترجمان سے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ. ہاں ہاں، واہ اللہ واہ، کا ولی اور دوست وہ ہوتا ہے کہ بندہ اس کے چہرے کو دیکھے اور اسے اللہ یاد آ جائے. سبحان اللہ، سبحان تو یہ نظام رشد و ہدایت و اصلاح کے لیے اب اس امت میں قیامت تک جاری ہے، کیونکہ پہلے انبیاء کرام یعنی پہلے جو خلق کی رشد و ہدایت تھی وہ نبوت کے نظام سے جڑی ہوئی تھی. اللہ اکبر. اب اس امت میں آقا کریم علیہ السلام نے اس کو اپنے وارثوں اور اپنے نائبوں سے جوڑ دیا، یعنی ولایت کے ساتھ جوڑا، واہ. اور فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء. سبحان اللہ. اب جو ہماری امت کے اولیاء، علماء اور مبلغین اور اہل رشد و اصلاح ہوں گے، وہ انبیاء کی وراثت کے طور اور تبعیت کے طور پر واہ. وہی کام کریں گے جو پچھلی امتوں میں انبیاء کرام کیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ناظرین کرام، اولیاء اللہ کا جو کام ہے وہ تزکیہ نفس ہے، رشد و ہدایت ہے، اور اللہ کے بندوں کا جو رب سے تعلق ٹوٹا ہوا ہے اس تعلق کو بحال کرنا، یہ اولیاء اللہ کا کام ہے. ہمارے ساتھ رہیے، ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے. جی ناظرین مکرم، اولیاء اللہ کی شان پر مبنی یہ خوبصورت پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، اور قبلہ مجدی صاحب نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی ہے کہ اولیاء اللہ جو ہیں وہ رشد و ہدایت کا کام کرتے ہیں، اور وہ اپنے باطن کی اصلاح کرتے کرتے نہ صرف اپنے باطن کا وہ اصلاح فرماتے ہیں بلکہ اللہ کے بندوں کا ظاہر اور باطن بھی وہ پاک کرتے نظر آتے ہیں، اور یہ بعثت نبوت کی شان ہے، اور یہ اسی کا فیض اولیاء اللہ کو رب کائنات عطا فرماتا ہے. میں اب بڑھتا ہوں حضور قبلہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب قبلہ، بہت کچھ آپ سے سیکھتے ہیں الحمدللہ. سوال میرا آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ ولایت اور بزرگی کا انکار نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے اس میں داخل ہوئے ہیں، جال ساز لوگ داخل ہوئے ہیں، جن لوگوں نے تصرف کر کے خلط ملط کر دیا سارے معاملے کو. تو کیا قرون اولیٰ کی طرح آج مشائخ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ان کی روک تھام کریں؟ اس پہ میں چاہوں گا روشنی عطا فرمائیں. بہت شکریہ. بنیادی طور پر تو جو اصحاب نمود و نمائش ہیں، جی سر، جو اس منصب کے ذریعے سے دنیا کے طلبگار بن گئے ہیں، جی مفتی صاحب، بنیادی طور پر ان کی وجہ سے ہی ولایت کا انکار سامنے آیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ نے فرمایا نا کہ ولایت کا انکار نہیں ہے بے شک. لیکن انکار جہاں پایا جا رہا ہے اس انکار کی بنیادی وجہ یہی اصحاب نمود و نمائش ہیں. اللہ اکبر. وہ اصحاب نمود و نمائش دو طرح کے ہیں. جی مفتی صاحب. ایک تو وہ ہیں کہ جو حقیقی معنوں میں جو قرون اولیٰ میں صوفیاء، اولیاء، اہل اللہ گزرے ہیں، جن کی ولایت سے انکار نہیں، وہ انہی کی اولادوں میں سے ان کے سجادگان ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب ان کی وجہ سے ان کے اپنے بزرگوں کا انکار ہو رہا ہے.
ٹھیک. دوسرے وہ ہیں کہ جو ان کا تعلق ان سے ہے نہیں، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اس طرح کرنے سے، اس خاص حیت میں آنے سے، اس طرح کا لباس پہننے سے، اس طرح کی رسم و رواج کرنے سے جی اور ان طریقوں کو اپنانے سے یا اپنے نام کے ساتھ پیر لگانے سے ٹھیک، بالکل ٹھیک. مادی منافع اور دنیا کی عزت حاصل ہوتی ہے، وہ اس کے اہل سرے سے ہیں ہی نہیں. ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اس طریقے پہ ظاہر کرنا شروع کر دیا. اب ظاہر ہے وہ اس کی روح سے، اس کی حقیقت سے نابلد ہیں، نا واقف ہیں. جی. ان کا مقصد تو دنیا حاصل کرنا ہے، شہرت حاصل کرنا ہے، نمود و نمائش ہے. تو جو ان کے قریب آتا ہے ظاہر ہے وہ سمجھ کر تو یہی آتا ہے اللہ کہ یہ ولی ہے. اللہ اکبر. وہ ان کے قریب اس لیے آتا ہے کہ یہ ولی ہے، واہ واہ. یہ ولایت کا حامل ہے. لیکن اس کے بعد وہ اس کو دیکھ کر قریب آ کر یا دور سے وہ اس سے ہٹ جاتا ہے ٹھیک. کہ یہ نہیں ہے. یہ ایک بالکل سچا حقیقی واقعہ ہے کہ ایک اللہ صاحب بہت مال و متاع والے، بہت بلینئر آدمی، وہ اسی طرح کے بندے کے پاس آنا جانا شروع ہو گئے. جی مفتی صاحب. ایک مہینے کے بعد، کچھ وقت کے بعد وہ الگ ہو گئے. تو کسی دوست نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ وہ فلاں صاحب کے پاس جاتے تھے، پیر صاحب کے پاس، تو اب آپ کیوں نہیں جاتے؟ تو اس نے کہا بھی بات یہ ہے کہ میں تو دنیا کی محبت میں، پیسے کی ریل پیل میں، بہت ساری چیزوں میں ہم تو الجھے ہوئے اور اللہ کی یاد سے غافل اور عمل سے غافل تھے. تو میں تو اس لیے گیا تھا ٹھیک ہے. کہ ان کی مجلس میں بیٹھوں گا اور کسی سے سنا ہوگا اذا رؤوا ذکر اللہ، ہاں ہاں ہاں. واہ واہ واہ. ان کے پاس بیٹھو تو اللہ یاد آتا ہے. جی. تو کہتا جی میں ان کے پاس گیا ہوں، کچھ وقت کے بعد جب وہ بے تکلف ہوئے ہیں تو پتہ یہ چلا ہے کہ میں تو دنیا دار ہوں ہی صحیح، وہ مجھ سے بڑے دنیا دار ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ وجہ بنی ہے ولایت کا انکار کرنے کی. مفتی صاحب قبلہ بہت زبردست بات آپ نے اور کی ہے. اذا رؤوا ذکر اللہ. جی جی جی. تو حضرت اب یقیناً ہم پورے فخر کے ساتھ ڈاکٹر علامہ کیا کہنے، مبارکباد بھی دیتے ہیں. جی. اور قبلہ مفتی صاحب آپ نے کمال کی بات کی ہے کہ وہ بندہ تو گیا تھا کہ میرے اندر جو دنیا کی رغبت ہے وہ نکل جائے اور اللہ کا قرب مل جائے، لیکن وہاں تو زیادہ دنیا کی محبت نظر آئی. اذا رؤوا ذکر اللہ، جی. جب ان کی زیارت کرو تو تمہیں اللہ یاد ہے. ایک تو اس کا ظاہری مفہوم ہے نا، جو ہم سمجھتے ہیں کہ زبانوں پہ ذکر جاری صحیح ہے. لیکن میں ایک طالب علم حدیث کے طور پر اس سے یہ سمجھا ہوں کہ اذا رؤوا ذکر اللہ، جب تم ان کی زیارت کرو، جی. جب تم ان کے پاس جاؤ، جب ان کی مجلس میں بیٹھو، جب تم ان کی گفتگو سنو، تو تمہیں ان کی مجلس میں بیٹھ کر تمہارا دھیان ان کا کلام، ان کی نشست و برخاست قرآن و سنت پہ مبنی ہو، دنیا پہ مبنی نہ ہو. ہاں ہاں بے شک. ٹھیک، بالکل ٹھیک. وہ تمہیں دنیا کی اس چمک سے، محبت سے کاٹ کر تمہیں خشیت الہی کی طرف. ہاں، اللہ کا ولی وہ ہے کہ جو اللہ کی محبت داخل کرے، نہ کہ دنیا کی محبت داخل کرے. قبلہ جدی صاحب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں کہ صوفیہ کا کام جو ہے، جس طرح اللہ ستار ہے، ستار العیوب ہے، وہ عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے، تو بسا اوقات جو ہمارے بزرگ ہیں، صوفیہ ہیں، مشائخ ہیں، وہ تربیت کے لیے چشم پوشی بھی کر دیتے ہیں. لیکن بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ امور ایسے کام جو شرع کے خلاف ہوتے ہیں اور وہ بدعت کی جانب جا رہے ہیں، تو ایسے اگر وہ امور دیکھیں جو خلاف شرع ہوں، تو پھر ایک صوفی کا اور ایک مشائخ کا اور ایک عالم دین کا، ایک ولی کا کیا کام ہونا چاہیے؟ وہ کس طرح اختلاف رہا ہے؟ دیکھیے، آپ جس تناظر میں سوال کر رہے ہیں نا، اس میں یہی ہے کہ ایک صاحب منصب کا ٹھیک ہے رول کیا ہے اس حوالے سے، جب وہ کسی غلط چیز کو دیکھے. ٹھیک ہے. ہم تو اسی حوالے سے بات کر رہے ہیں نا. حضور غوث اعظم پیران پیر محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ٹائٹل سے اور ان کے نام کے زیر سایہ جب ہم یہ بات کریں گے تو ہم ان کی تعلیمات سے روشنی لیں گے. ایک تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. اللہ اکبر. جب تم میں کوئی برائی دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روکے. ان لم یستطع فبلسانی وان لم یستطع فبقلبی وذلک اضعف الایمان. اللہ. یہ 3 درجے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے. ٹھیک ہے. اب جو صاحب منصب ہے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. جو شیخ ہے، صاحب مسند ہے، استاد ہے، ماں باپ ہے، حاکم وقت ہے، یا کسی بھی دائرے کا وہ سربراہ اور ذمہ دار ہے نا، وہ جواب دہ ہے. تو
اس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جواب دہی اور مخلوق کی خیر خواہی، یہ بھی ہر مسلمان پہ واجب ہے۔ دین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، دین نصیحت کا نام ہے۔ تو وہ شیخ یا مرشد کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی مرید غلط بات کر رہا ہے اور وہ اس کو ٹوک ہی نہیں رہا، اس کی اصلاح نہیں کر رہا؟ وہ امام کیسے ہو سکتا ہے جو اپنے مقتدی کی اصلاح نہیں کر رہا؟ اللہ اکبر۔ وہ والدین کیسے ہو سکتے ہیں جو اپنی اولاد کی اصلاح نہیں کرتے؟ تو وہ مسئول ہیں، وہ جواب دہ ہیں، بلکہ صوفیاء نے یہاں تک لکھا ہے کہ کوئی بھی پیر اس وقت تک ایک قدم حشر میں اٹھا نہیں سکے گا جب تک اپنے ہر مرید کا جواب نہ دے لے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس لیے غوث پاک، مجدد صاحب، داتا صاحب جیسے ائمہ تصوف یہ فرماتے ہیں جب کوئی بندہ مرید ہونے ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم ایسے ڈرتے ہیں جیسے جنگل میں کسی کے سامنے اژدہا نکل آئے یا شیر نکل آئے کہ کل کو ہمیں اس کا جواب بھی دینا ہے۔ اللہ اکبر۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ چونکہ آپ نے جانا نہیں ہوا کہ یہ ہے کیا، یہ سسٹم پیری مریدی روحانیت اسلام کا نظام تزکیہ و احسان، آپ نے دیکھا ہوا ہے یہ اپنا خانقاہی میراثی سسٹم جو ہے نا، میراث میں آیا وراثتی سسٹم، جی گدی نشینی، تو آپ سمجھتے ہو موج مل رہا ہے۔ صحیح۔ یہ تو پھولوں کی سیج ہے، حقیقت میں یہ کانٹوں کی سیج ہے۔ اللہ اور جو اہل حال ہیں، عارف کھڑی میاں محمد بخش صاحب فرماتے ہیں جنہ پریا سر تے تریا، جی وہ پیر ترن ڈر ڈر کے۔ صحیح۔ تو آپ پر لازم ہے، اور بلکہ حضرات صوفیہ کرام نے لکھا ہے کہ شیخ طریقت ہے ہی مرشد، کہتے ہی اسی لیے واہ واہ۔ رشد سے ہے نا، واہ 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 واہ۔ جو اس مرید یا طالب یا جو بھی اس کے پاس آ رہا ہے ٹھیک، اس کو اصلاح کا، ہدایت کا رستہ دکھا رہا ہے، اس لیے وہ مرشد ہے۔ صحیح۔ تو ٹھیک، جو یہ نہیں کر سکتا وہ آپ کا وہ مرشد ہے ہی نہیں۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ تزکیہ، تصفیہ، تزکیہ، احسان، یہ سارا اس سے جڑا ہوا ہے کہ آنے والے کو آپ نے نیکی کی دعوت دینی ہے جی، اور برائی سے اس کو روکنا ہے۔ تو جب آپ یہ دونوں کام کریں گے تبھی اس کی اصلاح واہ ہو واہ، یعنی نہیں عن المنکر اور امر بالمعروف کا دونوں لازم۔ فریضہ انجام دینا ہے۔ مفتی صاحب قبلہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں کہ ہم دیکھتے ہیں مزارات اور آستانوں پہ رسومات کو بڑے اہتمام کے ساتھ اس کا انعقاد کیا جاتا ہے، اور دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں فرائض ترک ہو رہے ہیں، واجبات ترک ہو رہے ہیں۔ تو ایسے حالات میں مشائخ کی کیا ذمہ داری؟ مشائخ کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے گھر سے نکلیں، ٹھیک ہے، اپنے حجرے سے نکلیں، اپنے صاحبزادوں کو ساتھ لیں صحیح۔ اور جماعت کے ساتھ آ کے نماز پڑھیں۔ ہاں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ، جماعت کے وقت مسجد میں نماز ہو رہی ہے، جی، پیر صاحب نہیں ہیں، وہ حجرے میں بیٹھے ہیں، گھر بیٹھے ہیں، تو جب پیر صاحب آئیں گے، صاحبزادگان آئیں گے، مرید خود بخود آئیں گے۔ تو قبلہ مفتی صاحب پیر صاحب خود ہی تو رسم کر رہے ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں نا، نہیں، رسم میں وہ آتے ہیں، جی رسم، جی رسم ان کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ رسم ان کے بغیر اس لیے نہیں ہو سکتی کہ وہ اس کے ساتھ مادی منافع اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ، ان کی جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے وہ بنیادی طور پر اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ مشائخ کا کیا کام ہے؟ جی جی مفتی صاحب، اللہ ماشاءاللہ تخصیصات ہر جگہ موجود ہیں، لیکن عمومی بات ایسے ہی ہے۔ مشائخ تو خود یہ کر رہے ہیں رسومات، میں اگر اس میں یہ ایڈ کر دوں کہ یہ ساتھ ایڈ کریں کہ علماء کا کیا کام ہے۔ جی مفتی صاحب، واہ واہ واہ، صحیح ہے۔ علماء کا کام یہ ہے کہ وہ اب متوجہ کریں، اب ایسے شیخ کے سٹیج پر جا کر یا ایسے بزرگوں کے عرس پہ جا کر اگر کوئی عالم دین، سکالر، قرآن و سنت کی اتباع مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بات نہیں کرتا، ٹھیک ہے، اور انہیں اس رشد اور ہدایت کی طرف رہنمائی بالواسطہ یا بلا واسطہ نہیں کرتا، تو وہ بھی تو اتنا ہی مجرم ہے نا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو مشائخ کی ذمہ داری کیا بنے گی؟ مشائخ تو خود یہ کر رہے ہیں، وہ خود ان رسومات کو پروموٹ کرنے والے ہیں، وہ خود ان چیزوں کو آگے لے کر چلنے والے ہیں۔ ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ بھئی تمہاری پہچان، بلکہ میں تو اس بارے میں حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دامن کرم کی نسبت سے یہ کہتا ہوں کہ اگر نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے زمانے سے، صحیح، داستان تک نہ ہوگی تمہاری داستانوں میں۔ یہ ان کو سمجھنا چاہیے۔ جی، یہ اگر ان چیزوں کو صرف اور صرف قرآن و سنت، تعلیم، تربیت، نماز، جامعات، دین کی تعلیم کی طرف اگر یہ سسٹم نہیں آئے گا تو پھر کوئی پڑھا لکھا، کوئی سلجھا ہوا، واہ واہ، کوئی سنجیدہ آدمی سبحان اللہ، ان کے گرد نظر نہیں آئے گا۔ ٹھیک مفتی صاحب، بالکل۔ اور یہ بہت خوبصورت۔ ہم اس
جگہ سے بڑی محبت کے ساتھ یہ پیغام دینا چاہیں گے کہ اگر صاحب سجادہ کو اپنے اس نظام کی بقا چاہیے اس اسپرٹ کے ساتھ واہ واہ، کہ جس کے ساتھ ان کے بزرگوں کے کیا مبارک بنے خوبصورت ہیں، گفتگو، اس طرف لے کے کیا آنا کہنے، ہوگا، کیا کہنے۔ اس کو سمجھنا ہوگا، اور یہ اللہ کا شکر ہے واہ واہ، کہ جنہیں اس کی سمجھ آ گئی ہے جی مصعب، الحمدللہ سبحان اللہ، وہ پلٹ رہے کیا ہیں، کہنے۔ وہ اس کو سمجھ رہے نہیں، ہیں، آپ گفتگو کا اور حاصل یہ یہ ہے سمجھنا کہ اور سمجھنے اور جی۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک آدمی کب تک آپ کو خاموشی کے ساتھ جیب سے نذرانہ نکال کر دیتا رہے گا؟ جی جی جی، کب صحیح، تک دے گا آپ کو؟ صحیح ہے، ایک وقت آئے گا صحیح۔ جب خود اس کے دماغ میں دستک بہت ہوگی شکریہ۔ اور وہ پلٹے گا، کیا کہہ رکے گا، متاثر ہوگا، کسی اور چیز سے نہیں، صرف اللہ کے دین سبحان سے، اللہ۔ قرآن و سنت سے، اس کے اخلاص کے ساتھ کیا کہنے، بس گفتگو کا حاصل یہی ہے کہ نکل کر خانقاہوں سے ہے ادا کر رشم شبیری۔ ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ جی ناظرین مکرم، اولیاء اللہ کی شان پر مبنی یہ خوبصورت پروگرام اور خوبصورت گفتگو الحمدللہ ہمارے اعمال کی، احوال کی اصلاح الحمدللہ قبلہ مجدد صاحب فرما رہے ہیں، قبلہ مفتی صاحب فرما رہے ہیں۔ مجدد صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ قبلہ سوال یہ ہے کہ بعض لوگ صرف عملیات اور جادو کے توڑ کو تصوف اور روحانیت قرار دیتے ہیں، کیا فرماتے ہیں آپ؟ نہیں، ایسا نہیں، عملیات اور جادو کے توڑ کا اس روحانیت سے جس کی ہم بات کر رہے ہیں کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں، واہ واہ واہ، وہ اس کی ضد ہے۔ ضد ہے، ہاں، وہ ایک اور پیرالل سسٹم ہے، یہ ایک اور سسٹم۔ صحیح ہے، یہ تو ہم کر رہے ہیں بات غوث پاک کی، داتا صاحب کی، مجدد صاحب کی۔ آپ نے جس کو وہ کہہ دیا نا، وہ تھا جو اڑ کے ہوا میں گیا تھا، جی جی جی، اور ہم جس کی بات کر رہے ہیں وہ ہے جس نے اپنی کھڑاؤں اور نالین کو کہا تھا اسے نیچے لے آؤ، ہاں، یہی ڈیفرنس ہے اس میں۔ اللہ اللہ، ہم دونوں میں وہی فرق ہے جو ہم جن کی بات رائے راجو میں اور داتا گنج بخش میں فرق ہے۔ ہم جن کی بات کر رہے ہیں وہ کامل ہیں، کامل ہے، واہ آپ واہ، جن کی بات کر رہے ہیں وہ عامل ہیں، ان کی بات واہ نہیں۔ واہ واہ واہ، یہی فرق ہے، یہی فرق یہ بہت بڑا بنیادی فرق صحیح ہے۔ ہے۔ اور کامل کے بارے میں یہ یاد رکھیں کہ وہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں جانتا ہو، وہ ضروری نہیں کہ یہ آپ کے جادو ٹونے وہ دور کر سکتا ہو۔ کامل کا ان چیزوں سے کوئی تعلق کوئی نہیں۔ تعلق ہاں، ہمارے ہاں کامل کے بارے میں یہ تصور پایا جاتا ہے، تو یہ غلط کانسیپٹ ہے۔ یہاں ہمارے اسلامی نظام میں، تصوف میں، کامل اسے کہتے ہیں خلاف پیمبر کسے راہ گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید، محال است سادی کے راہ صفا تواں رفت جز در پہ مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، یہ ہمارا نظام تصوف یہ ہے۔ آپ قرآن کی و نظر میں سنت کوئی کی، کلام ہے میرے خیال میں؟ جی میں غوث پاک کی بارگاہ میں چند اشعار منقبت کے ہدیات کر رہا ہوں۔ غوث پاک کی شان میں جو اعلیٰ حضرت کا مقطع ہے نا نعت کا، آہا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا اور لاڈلا بیٹا تیرا، اس سے یہ ماخوذ کلام ہے عطا ہو، کہ اے شہ عرش مکان آہا، لاڈلا بیٹا تیرا، سبحان اللہ، اے شہ عرش مکان لاڈلا بیٹا، لاڈلا بیٹا تیرا، فخر اغوا سے جہاں لاڈلا بیٹا تیرا، اور تیری عظمت کا نشان لاڈلا بیٹا تیرا، تیری عظمت کا نشان کیا کہنے، لاڈلا بیٹا تیرا، مرشد ہر دو جہاں لاڈلا بیٹا تیرا، سبحان اللہ، سبحان، اور فاتح ملک ولایت ہے تیرا لخت جگر، کیا کہنے، فاتح ملک ولایت ہے تیرا لخت جگر، کاشف سر نہاں لاڈلا بیٹا تیرا، حیدر و زہرا و حسنین کا بانٹے لنگر۔ مفتی صاحب، حیدر و زہرا و حسنین کا بانٹے لنگر، صورت موج رواں لاڈلا بیٹا تیرا، اور دستگیری کا امامہ ہے اسی کے سر پر، سبحان اللہ، دستگیری کا امامہ ہے اسی کے سر پر، چارہ چارہ گراں لاڈلا بیٹا تیرا، جگمگاتے ہیں معارف کے جواہر پارے۔ یہ ہے ہمارا اسلامی روحانی نظام، واہ، روحانی نظام، جگمگاتے ہیں معارف کے جواہر پارے، واہ واہ، جب ذرا کھولے زباں ہائے ہائے، لاڈلا بیٹا کیا کہنے، تیرا، کیا اور کہنے، خضر و رفتہ و سرشار نظر آتے ہیں، واہ واہ واہ، خضر و رفتہ و سرشار نظر آتے ہیں، باندھتا ہے وہ سما لاڈلا بیٹا تیرا، اللہ، اور تیری ماشاءاللہ، بدحت کے چمنزار مہک اٹھتے ہیں، سبحان اللہ، جب کرے تیرا بیاں لاڈلا بیٹا تیرا، بہت خوبصورت، تیرا مولا بھی وہیں تو بھی وہیں ہوتا ہے، جی،
تیرا مولا بھی وہیں تو بھی وہیں ہوتا ہے، جلوہ فرما ہو جہاں لاڈلا بیٹا تیرا، اور تیر بر وقت نکلتا ہے ہمیشہ جس سے، جی جی تیر بر وقت نکلتا ہے ہمیشہ جس سے، ہے وہ قدرت کی کماں ہاں لاڈلا بیٹا تیرا، ہوگی شہزاد سے کیا وصف نگاری اس کی، واہ 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 ہوگی شہزاد سے کیا وصف نگاری اس کی، میں کہاں واہ اور کہاں لاڈلا بیٹا۔ واہ جی واہ 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 مفتی صاحب قبلہ، بس پیغام یہ لینا چاہتا ہوں آپ سے، اور بڑا معصومانہ سا سوال ہے کہ ہمارے آستانوں پہ لکھا ہوتا ہے یہ ٹائم ہے تعویذات کا، یعنی ٹائمنگ ہوتی ہے، یہ فجر کے بعد ہے، یہ ظہر کے بعد ہے، درس قرآن کوئی نہیں، کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ بات یہ ہے کہ جو وہاں اصحاب موجود ہیں وہ بھی، اور جو ان کے بعد جانے والے ہیں، اللہ ان میں سے کسی کو اس پاکیزہ اور خوبصورت نظام کے مقاصد کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ اب ہم یہاں جس ولایت اور کاملیت کی بات کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ان تعویذوں کا کیا لینا دینا بھائی؟ اللہ ان چیزوں کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے بھائی؟ بات تو یہ ہے بنیادی، اور اسی وجہ سے شاید بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب قرآن و سنت کی بات کریں گے، جب ان ساری چیزوں کی بات ہوگی تو پھر کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ بیچ میں آپ چیزیں لے کر آ گئے۔ اللہ پیر صاحب دم کرنے کے لیے اپنے ٹائم پہ سجادہ پہ بیٹھ جاتے ہیں، نماز کے لیے نہیں جاتے۔ ان کو اتنی جرت نہیں ہے کہ نماز کے وقت وہ اعلان کر سکیں کہ چلو بھائی اٹھو سارے نماز پڑھو، میرا مرید وہی ہے، معذرت ایک میرا مرید وہی ہے جو نماز وقت بر وقت دیکھیں پڑھے۔ قاری صاحب، جی کہیں مجدد کوئی صاحب۔ یہ نہ سمجھے کہ ہم کہیں دم یا تعویذ کا انکار کر رہے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ نہیں ہاں دم تعویذ بھی اسلام میں ہے، اولیاء اور صوفیاء نے بھی کیا، نبی کریم علیہ السلام نے بھی کیا، لیکن ہم جو مفتی اس صاحب کا جس طرح انکار اشارہ نہیں کر کر رہے رہے۔ ہیں نا، ہاں وہ بڑا آپ اہم کوئی ہے۔ یہ نہ سمجھے ہاں، یہ کہ نہیں، جو نہیں، مفتی ٹھیک ہے۔ صاحب بات کر رہے ہیں بات یہ ہے کہیں کہ اس کا غلط مطلب نہیں نہیں۔ میری گفتگو سے انشاءاللہ کوئی غلط مطلب نہیں سمجھے گا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ وہ پہچانتے ہیں کہ ہم داتا صاحب کی نسبت سے پہچانے جاتے ہیں، ایسی بات صحیح، نہیں۔ بالکل آپ ٹھیک۔ نے اسپیسیفک سوال کیا ہاں جی کہ تعویذ دھاگے کا اشتہار لگا ہوا ہے، نماز کا نہیں ہے، یہ اس سوال کا یہ بات جواب ہو ہے، رہی بالکل، کیا یہ کہنا اس سوال کا جواب ہے۔ صاحب بہت یعنی شکریہ۔ یہ نہ ہو شریعت سے- نماز ہو ہی نہ اور تعویذ دھاگا چل رہا ہو، یہ اور بات۔ ایسی جگہوں پہ ایسا ہی ہوتا ہے، جی آپ مسجد میں چلے جائیں وہاں پہ کہ جماعت کے وقت کتنے ہیں اور اس طرح کی محفل میں کتنے ہیں، قبلہ۔ یہ جو خانقاہی نظام اس وقت رو بزوال ہے، جی جی بالکل ہم ببانگے دہل کہہ رہے ہیں، اللہ یہ رو بزوال ہے۔ جی درست ہے۔ اور میں یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ علماء حضرات نے جیسے بھی ہیں نا، انہوں نے اپنا کو مدرسہ مسجد رونق میلہ لایا، لگایا، نوکری کر رہے ہیں، نوکری کر رہے ہیں، جیسے بھی ہیں، الحمدللہ۔ لیکن یہ وقت نے بھی سسٹم تبل بجا دی ہے۔ یہ رو بزوال ہے، ٹھیک ہے اور جی، جب رو بزوال بہت ہے شکریہ۔ تو پھر مشائخ کو مفتی صاحب آپ نے سمجھنا اصلاح فرمائی ہے، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، اور کیا خوبصورت کیا ہے آپ نے بیان، لاڈلا بیٹا تیرا۔ سبحان اللہ۔ حضور قبلہ علامہ شہزاد مجدی صاحب کا، حضور قبلہ مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب قبلہ کا، اور جناب محترم محمد ساجد علی چشتی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجیے۔ اس منقبت کے ساتھ آئیے بارگاہ غوث مآب میں منقبت کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں محمد ساجد علی چشتی۔ پکارو شہ جیلاں کو، پکارو بدل جائے گی قسمت، او بے سہارا پکارو شہ جیلاں کو، پکارو بدل جائے گی قسمت، بے سہارا پکارو، یہ در محبوب سبحانی کا در ہے، یہ در محبوب سبحانی کا در ہے،
بکاری بن کے آؤ تاجدارو پکارو، یہ ذرے کوچائے بغداد کے ہیں، یہ ذرے کوچائے بغداد کے ہیں، کرو سجدے یہاں پر چاند تارو پکارو، شہ جیلاں کو پکارو، بدل جائے گی قسمت، تمہاری ریت ہے بیڑے ترانا یا میرا، تمہاری ریت ہے بیڑے ترانا، میری نیا بھی میرا پار اتارو پکارو، مریدی لا تخف ہے ان کا فرمان، نہ گھبراؤ ذرا بھی غم کے مارو پکارو، شاہ جیلاں کو پکارو، بدل جائے گی قسمت، بے سہارا